بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ العظیم رب العرش عظیم یشفیک یا شافی و کافی و آمین۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ آج آپ سے بات کریں گے دنیا کے دو مقبول ترین مشروبات کی، چائے اور کافی۔ دونوں کی ایک طویل اور شاندار تاریخ ہے، یہ مختلف ثقافتوں میں صدیوں سے استعمال ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ چائے بہتر ہے یا کافی؟ ان کے فوائد اور نقصانات کیا ہیں، اور سب سے اہم بات کہ ہم انہیں محفوظ طریقے سے کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ چائے کا استعمال کوئی 2700 قبل مسیح چین سے شروع ہوتا ہوا نظر آتا ہے، جہاں سے یہ جاپان پہنچی، پھر جاپان سے یورپ اور پھر ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے ہندوستان اور سری لنکا۔ کافی کے پودے کا اصل مقام ایتھوپیا ہے، لیکن بطور مشروب کافی کا استعمال 15ویں صدی کے قریب یمن سے شروع ہوتا ہوا نظر آتا ہے، جہاں خانقاہوں میں صوفی حضرات اسے ارتکاز توجہ بڑھانے کے لیے پیا کرتے تھے۔ تو یہ تو ایک نہایت ہی مختصر سی تاریخ ہے۔ اب چائے اور کافی کے بارے میں چند بنیادی باتیں سمجھ لیں تو بہتر ہے۔ لیکن بات شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ صحت و تندرستی کے بارے میں نئی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ چائے ایک پودے سے حاصل ہوتی ہے، جسے انگریزی میں کیمیلیا سیننسس کہتے ہیں۔ اس کی مختلف اقسام ہیں: سیاہ، سبز، سفید اور اولونگ چائے۔ سیاہ یعنی بلیک ٹی عام طور پر دودھ اور چینی کے ساتھ پی جاتی ہے، جبکہ کافی بھنے ہوئے کافی کے بیجوں کو پیس کر بنائی جاتی ہے۔ یہ بیج کافی کے درختوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ اس کی بھی مختلف اقسام ہیں۔ انگریزی میں انہیں عربیکا، روبسٹا، ایکسلسا اور لائبریکا کہتے ہیں۔ دنیا میں 60% کے قریب عربیکا استعمال ہوتی ہے، جس کی ابتدا ایتھوپیا سے ہی ہوئی تھی۔ دوسرے نمبر پر ہے روبسٹا، جو زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے، یہ مشرق وسطیٰ، یورپ اور افریقہ میں زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے لائبریکا، جو کچھ نایاب اور وسطی افریقہ میں پائی جاتی ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے ایکسلسا، جو پینے سے زیادہ مزہ بڑھانے کے لیے مختلف برانڈز میں جو ہے وہ ملائی جاتی ہے۔ یہ زیادہ تر جنوب مشرقی ایشیا میں پائی جاتی ہے، یعنی ساؤتھ ایشیا میں پائی جاتی ہے۔ اور کافی کئی طریقوں سے پی جاتی ہے، بغیر دودھ کے بھی، مطلب بلیک کافی، دودھ یا کریم کے ساتھ، ایسپریسو، کیپاچینو، ڈرپ کافی وغیرہ وغیرہ۔ اب سوال ہے کہ چائے اور کافی کے فوائد اور نقصانات کیا ہیں؟ جہاں تک چائے کا تعلق ہے تو ایک چیز تو سب میں کامن ہے، وہ یہ کہ ان سب میں مختلف اقسام کے اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں۔ سیاہ چائے میں تھیا فلیونز اینڈ تھیا روبیجنس، جو مزمن بیماریوں کے امکانات کو کم کرتے ہیں، وہ پائے جاتے ہیں۔ اس میں کیفین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جو توجہ اور ارتکاز توجہ بڑھاتی ہے۔ یہ ایل ڈی ایل کولیسٹرول کم کرتی ہے۔ اس میں موجود ٹیننز ہاضمے میں مدد دیتا ہے۔ لیکن یہ فوائد اس وقت ہی حاصل ہو سکتے ہیں آپ کو جب آپ چائے اصلی ہو اور چائے کو چائے کی طرح بنا کر پیا جائے، نہ کہ مطلب پانی کھولا کر اس میں پتی ڈال کر دم دے کر پیا جائے، نہ کہ کھولا کر اور دودھ پتی اور پھر اس میں ڈھیر ساری چینی ملا کر پئیں، جیسے کہ آج کل کا رواج ہے۔ اس طرح سے پینے سے فائدے کے بجائے نقصان بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح کیفین کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے بے خوابی اور دل کی دھڑکن میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ٹیننز میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کہنا چاہیے سبزی اور پھلوں میں جو موجود فولاد ہوتا ہے وہ جذب نہیں ہو پاتا اور معدے کی تیزابیت بڑھنے لگتی ہے۔ سبز چائے میں کیٹیشنز EGC نامی اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں، جو سوزش، کینسر اور امراض قلب میں ممکنہ طور پر مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ سبز چائے یعنی گرین ٹی چربی پگھلاتی ہے، اور اس میں جو موجود ہوتا ہے ایل تھیانین اور کیفین، یہ ارتکاز توجہ اور سکون آور ہیں۔ اس میں سیاہ چائے کے مقابلے میں کم کیفین ہوتی ہے، ذائقہ تھوڑا سا کڑوا تلخ ہو سکتا ہے۔ اس میں بھی ٹیننز پائے جاتے ہیں، جو فولاد جذب کرنے میں رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں۔ سفید چائے زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوتی، اس میں اینٹی آکسیڈنٹ کیٹیشنز کی اچھی مقدار پائی جاتی ہے، جو جلد کی صحت کے لیے مفید ہیں اور بڑھاپے کے اثرات کو کم کرتے ہیں۔ یہ کولیسٹرول کم کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ جراثیم کش ہونے کے ساتھ ساتھ قوت مدافعت میں بھی اضافہ کرتی ہے۔ یہ آسانی سے نہیں ملتی اور مہنگی بھی کافی ہے۔ دوسرے، چونکہ یہ اسٹرانگ نہیں ہوتی تو اس وجہ سے زیادہ لوگ اسے پسند نہیں کرتے۔ اولونگ چائے ایک متوازن قسم کی چائے ہے، جس میں سیاہ اور سبز چائے دونوں کے ملے جلے فوائد پائے جاتے ہیں۔
مثلاً وزن کم کرنا، جلد کی صحت بہتر کرنا، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کم کرنا وغیرہ۔ اس میں معتدل مقدار میں کیفین ہوتا ہے۔ اس کا مزہ جو آکسیڈیشن کی وجہ سے ایک جیسا نہیں رہتا، بدلتا رہتا ہے۔ دوسرے اسے بنانا بھی ذرا کچھ مشکل کام ہے، کیونکہ اس کا اگر آپ کو فائدہ حاصل کرنے ہو تو اسے بڑی احتیاط اور خاص طریقے سے بنانا پڑتا ہے، خاص طریقے سے دم دینا پڑتا ہے۔ جہاں تک کافی کا تعلق ہے تو کافی میں بھی اینٹی آکسیڈنٹس اچھی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں وائٹامن B2 اور میگنیشیم کی بھی کچھ مقدار پائی جاتی ہے۔ ان میں جو مہک، ذائقہ یعنی یا فلیور کے لحاظ سے بہترین کافی جو ہے وہ عربیکا ہے۔ اس کا ذائقہ ہلکا میٹھا اور چاکلیٹی ہوتا ہے۔ یہ معدے کے لیے زیادہ نقصان دہ بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ تیزابیت زیادہ نہیں کرتی، تو اگر کوئی تیزابیت کا شکار ہو تو وہ 1-2 کپ روزانہ استعمال کر سکتا ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پر اس میں کلوروجینک ایسڈز پائے جاتے ہیں جو دافع سوزش اور کینسر مخالف خاصیت رکھتے ہیں۔ اس میں کیفین کی مقدار بھی کم ہوتی ہے، اس لیے کیفین سے جو حساس لوگ ہیں وہ بھی اعتدال کے ساتھ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں 2 خامیاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ذرا مہنگی ہے، دوسرے اس کے درخت کو کیڑا وغیرہ بہت جلدی لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو سپلائی ہے وہ متاثر ہوتی رہتی ہے، یعنی یہ عام طور پر ملتی نہیں ہے، شارٹ ہو جاتی ہے مارکیٹ میں۔ روبسٹا کافی میں کیفین کی مقدار عربیکا کافی سے تقریباً دگنی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ زیادہ اسٹرانگ اور زیادہ یعنی مستعدی، چستی یا حرارت پیدا کرتی ہے۔ اس کا مزہ تلخ اور کڑوا ہوتا ہے۔ اس کی فصل جو ہے وہ جلدی خراب نہیں ہوتی اور کم قیمت بھی ہے۔ اسے صرف وہی لوگ پسند کرتے ہیں جنہیں تلخ و کڑوا ذائقہ پسند ہو، جو اسٹرانگ قسم کی کافی پینا پسند کریں۔ اس میں اینٹی آکسیڈنٹ کی مقدار بھی کم ہوتی ہے اور یہ معدے کی خرابی کا باعث بن سکتی ہے۔ جبکہ لائبیریکا کافی کا اپنا ایک الگ یعنی ذائقہ ہے۔ یہ کچھ لکڑی کے دھوئیں اور کچھ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو سے ملتا جلتا ہوتا ہے۔ اس کا بیج جو ہے وہ حجم میں بھی بڑا ہوتا ہے۔ اس کی فصل گرم اور نم علاقوں میں خوب پھلتی پھولتی ہے، لیکن اس کی کاشت زیادہ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے یہ کافی مہنگی پڑتی ہے۔ دوسرے چونکہ اس کا ذائقہ ذرا منفرد ہے تو عام کافی سے جو ہے یہ ہٹ کر ہے، تو زیادہ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے۔ ایکسلسا کافی کا بھی ایک اپنا منفرد ذائقہ ہے، ذرا ترشی مائل، اور اس میں بھی کچھ پھولوں کی مہک سی ہوتی ہے۔ اس میں کیفین کم مقدار میں ہوتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے اچھی ہے جو ہلکی یا کم یعنی اسٹرانگ کافی، زیادہ اسٹرانگ کافی پسند نہیں کرتے۔ اس کا استعمال عام طور پر دوسری اقسام کی کافی کا ذائقہ اور مہک یا فلیور بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے، جو اس سے ملا کر اس کو بناتے ہیں۔ اور کاشت جو اس کی وہ جنوبی وسط ایشیائی ممالک میں زیادہ ہوتی ہے، جیسا پہلے بات ہوئی تھی۔ یہ بھی آسانی سے دستیاب نہیں ہوتی اور مہنگی بھی ہے، اور اپنے منفرد ذائقے کی وجہ سے ایک کافی پینے والوں میں زیادہ مقبول نہیں ہے۔ اب سوال ہے کہ چائے یا کافی پینے کا محفوظ طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ چائے یا کافی دونوں بغیر کچھ ملائے ہوئے پی جائے، مطلب بغیر دودھ، چینی یا کریم وغیرہ کے، اور دم دے کر پی جائے، نہ کہ دودھ پتی کی طرح ابال کر، کیونکہ زیادہ ابالنے سے اس میں موجود وائٹامنس ختم ہو جاتے ہیں، اور دودھ میں اگر ہو تو دودھ میں جو موجود پروٹینز ہیں وہ گاڑھے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں ہضم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسرے، اگر دودھ یا کریم ملا کر پیئیں بھی آپ تو سفید چینی کا استعمال بالکل نہ کریں، گڑ یا شہد سب سے بہتر ہے استعمال کرنا۔ تیسرے، چائے پینے والے دن بھر میں 3 یا 4 کپ، اور کافی پینے والے دن بھر میں 2 سے 3 کپ کافی سے زیادہ نہ پئیں تو بہتر ہے۔ کافی کا استعمال 2-3 بجے کے بعد نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح چائے بھی شام 5-6 بجے سے پہلے پی لیں تو اچھا ہے، ورنہ نیند میں خلل پڑ سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ جاگنا چاہتے ہو تو وہ اور بات ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ چائے، خاص طور پر سیاہ اور سبز چائے جو ہے، وہ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہے، جو جسم میں موجود فالتو گھومنے والے مضر صحت ذرات کو ناکارہ کرتی ہے۔ یہ LDL کولیسٹرول کم کرتی ہے، اور اس میں جو موجود کیفین اور ایل تھیانین ہے یہ توجہ بہتر کرتا ہے اور سکون آور ہے، جبکہ کافی میں موجود کیفین ارتکاز توجہ بہتر کرتی ہے اور چائے کی بنسبت زیادہ چستی و حرارت پیدا کرتی ہے۔ کافی پارکنسنز، الزائمر اور ٹائپ 2 ذیابیطس کے خطرات کو بھی کچھ کم کرتی ہے اور اس میں مددگار ہو سکتی ہے۔ جہاں تک نقصانات کا تعلق ہے تو دودھ اور چینی والی چائے پینے سے کیلوریز میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ دودھ چینی والی چائے پینا تشویشناک بھی ہو سکتا ہے۔ دودھ میں موجود جو پروٹینز ہوتے ہیں ممکنہ طور پر وہ اینٹی آکسیڈنٹس کو جذب ہونے سے روک دیتے ہیں۔ جہاں تک کافی کا تعلق ہے تو کافی جو ہے وہ معدے کی تکالیف یا ایسڈ ریفلکس یعنی تیزابیت میں اضافہ کر سکتی ہے یا پیدا کر سکتی ہے۔ کافی کا زیادہ استعمال بے چینی، بے خوابی اور دل کی دھڑکن میں بھی تیزی لا سکتا ہے۔
تو جناب امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. انہیں اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کریں. علم پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں. صحت مند، تندرست اور شاد آباد رہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.